السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایکس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف۔ آج ہم آپ کے لیے ایک موسٹ اویٹڈ انٹرویو جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، اور میرے ساتھ بیٹھی شخصیت جو ہے اس کو کسی حد تک بہت سارے لوگ جو ہیں جانتے بھی ہیں۔ ان کا تعلق ریڈیو سے ہے اور ان کا نام ہے ارشد رفیق، اور ان کا جو ریڈیو کا نام ہے اس کو کہتے ہیں جی آر جی ارشی۔ تو آج ہم ان سے ملاقات کریں گے، اور کیونکہ کافی عرصے سے یہ ہمیں مل نہیں پا رہے تھے تو آج اچانک ہم نے ان کو اسٹوڈیو میں پکڑا ہے، تو آج ان سے گپ شپ لگاتے ہیں اور کچھ آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ کاشف منہاس، اور چھاپا مارنے کا سب سے پہلا بہت بہت شکریہ اور معذرت کہ اتنے عرصے سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں، اور لیکن میں مصروفیت کی وجہ سے I'm سوری کہ آپ کو بہت زیادہ زحمت ہوئی، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور آپ کو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں، اور الحمدللہ جی میں بالکل خیریت سے ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ صحیح جی، بہت شکریہ پہلے آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ تھوڑا سا وقت ہمارے نام کیا ہے۔ تو سب سے جو پہلے اور بیسک کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق ریڈیو سے ہے، لیکن ریڈیو کیسے جوائن کیا؟ کوئی انسپریشن تھی آپ کی یا کسی نے آپ کو پش کیا اس کی طرف؟ اچھا، ہر شخص کے اندر نا ایک بچپن سے اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی عادات میں کچھ نہ کچھ ایسا شو اپ ہوتا ہے کہ اس میں لگتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ تو میرے اندر فنون لطیفہ کا بہت زیادہ تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں ٹی وی میں جاؤں اور ریڈیو میں سنتا تھا، اور ریڈیو میں آنا جو ہے یہ ایک حادثاتی تھا۔ اگر آپ کی اجازت تو میں بتا دوں، پھر وہ یہ تھا کہ میں کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا، تو مجھے وہاں پہ توثیق حیدر کی کال آئی، اور توثیق حیدر جو ہے ان سے میری کچھ بات چیت ہوتی رہی، اور میں نے پھر ان سے کہا کہ سر مجھے بھی شوق ہے۔ تو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے، کیونکہ میرے ٹیلی فون کے اوپر میری زیادہ تر کسٹمر سروس کے ساتھ میرا جو تھا CSD کے ساتھ اس میں تھا تعلق تھا، تو میرا کلائنٹ کے ساتھ انٹریکشن زیادہ تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور آپ کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، اور لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت شائع ہوں، بہت شرمیلا انسان ہوں، اور میرے اندر لیکن جب لوگوں نے بار بار تعریف کی تو میں نے کہا یار اچھا شاید میرے اندر یہ چیز ہے، تو پھر میں نے اپنی آواز کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ تو تب کی میں بات کر رہا ہوں، اٹ واز 96 97 98، اس وقت FM 100 جو تھا وہ بہت زیادہ بوم پہ تھا، آصف غزالی صاحب، توثیق حیدر، سمن انصاری، اور اس طرح کے جو سیلیبریٹیز تھیں، جو جب آغاز ہوا تھا ریڈیو کا، پرائیویٹ ریڈیو کا، FM کا، تو اس وقت ہر طرف ان کی شہرت تھی، تو ان سے بہت زیادہ ہم انسپائر ہوا کرتے تھے۔ تو تب میں نے توثیق حیدر سے کہا کہ سر مجھے بھی شوق ہے، تو تب انہوں نے مجھے ریڈیو پاکستان جانے کا کچھ آف کیمرہ ہماری بات ہوئی تو آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق ایک چھوٹے سے ایریے سے ہے، وہاں سے آ کے پھر اسپیشلی میڈیا کی فیلڈ میں آنا، تو وہ ایک بندے کے لیے ویسی ایک گھبراہٹ اور ہچکچاہٹ ہوتی ہے بندے کو کہ میری آواز دوسروں تک جائے گی یا میری شکل دوسروں تک پہنچے گی، تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ آپ کا جو فیئر ہے وہ ود دا پیسیج آف ٹائم کم ہوا، یا آپ کو کوئی ٹریننگز دی گئیں، کسی نے گائیڈ کیا؟ نہیں کاشف، ایسا نہیں ہوتا۔ فیئر جو ہے یہ خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے، یا خوف جو ہے وہ اندر کے کمزور خیال کا نام ہوتا ہے۔ تو آپ کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں، کون کون سی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ نالج کا نہ ہونا، اور مطالعہ کا نہ ہونا، آبزرویشن کی یا مشاہدے کی کمی، اور اچھی محافل کا نہ ہونا۔ جب انسان اچھی محافل میں، اچھے لوگوں میں نہیں بیٹھے گا تو اس کے نالج میں وہ پیورٹی نہیں آئے گی، اور اس کے نالج جب تک کتابیں نہیں پڑھے گا، مطالعہ نہیں ہوگا، تو اس کے اندر وہ نالج، ساؤنڈ اس کی نالج نہیں ہوگی۔ اور جب مائک کی نیڈ کیا ہوتی ہے؟ مائک کی نیڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ ڈیلیور کریں۔ آدمی ڈیلیور تب کرتا ہے جب اس کے پاس نالج ہوتا ہے۔ نالج نہ بھی ہو تو آپ کی آبزرویشن، آپ کا مشاہدہ، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کا مشاہدہ ہونا چاہیے۔ آپ کی آنکھیں آپ کا کیمرہ ہوتی ہیں، تو اگر آپ گھر سے یوں سوچ کے نکلیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 کیمرے دیے ہیں، آپ اس کو فلم بند کر رہے ہیں، آپ اس کی عکس بندی کر رہے ہیں، آپ کا جیسے عکس ہے تو آپ عکس بندی کرتے ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں عکس بندی کر رہی ہوتے ہیں، تو ہمارے جو ہارڈ ڈرائیو ہے، ہمارا جو دماغ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ کاپی ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کو آپ کو یاد بھی رکھنا ہے، میمورائز بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے ڈگ آؤٹ کیا، میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میرے اندر اعتماد کی کمی ہے دراصل۔ پھر میں نے کیا کہ میں نے 2000 سے میں نے ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس، ریڈیو پاکستان کے ورلڈ سروس جس کو کہا جاتا ہے، اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو ہے ایک سروس ہوتی ہے، تو میں نے تقریباً 8 سے 9 سال میں نے
مڈل ایسٹ کے لیے، مغربی جرمنی کے لیے، برطانیہ کے لیے میں نے شوز کیے، لائیو شوز کیے. لیکن اس میں نے کیا کیا، اس میں اسکرپٹڈ تھا، یعنی کہ میں اسکرپٹ پہلے لکھتا تھا تب میں بات کرتا تھا. ریڈیو پاکستان کا ویسے یہ مطلب بیسک ایک پیرامیٹرز ہے، ریڈیو پاکستان کی اپنی نارمز ہوتی ہیں، تو اس میں اسکرپٹڈ جو پروگرام آپ جو بول رہے ہیں وہ سب سے پہلے اسکرپٹڈ ہونا چاہیے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خیر ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے میں نے لکھنا شروع کیا، تب میں نے بولنا شروع کیا، تب مجھے تھوڑی سی الفاظ کے ساتھ دوستی ہوئی. الفاظ کی ادائیگی میں تھوڑا سا میرے دوستوں نے، کچھ سینئر لوگوں نے میری بہت زیادہ مجھے گائیڈ لائن دی، میری مطلب ہے کہ مجھے ڈائریکشن دی انہوں نے. اس میں مجھے یاد اچھی طرح مدثرہ منظر وائس آف امریکہ کی میں آج کل ایک بہت بڑا نام ہے، مدثرہ منظر میری پہلی استاد تھی. اس کے بعد نواز شیری صاحب آئے، فرا ہمارے ساتھ پروگرام میں آئے، مطلب انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. اسی طرح بے تحاشا لوگ آئے جن کے ساتھ میں نے رہ کر اپنے قد کو بڑا کرنے کی کوشش کی، اور میں نے اپنی شخصیت کے اندر جو خامیاں تھیں میں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. ابھی آپ نے تذکرہ کیا توثیق صاحب کا، تو توثیق صاحب کو تو پوائنر کہا جاتا ہے، جو مطلب ہمارے یہاں پرائیویٹ ایف ایمس ہیں، اور ان کے ساتھ نادیہ صالح ہو گئیں، مطلب جو بڑے نام ریڈیو کے، پرائیویٹ ریڈیو میں جن کو کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ریڈیو پاکستان کے اندر ہے وہ تو بہت بڑے بڑے جو ایون کے سنگرز بھی تھے، اور ہمارے جو ڈرامہ آرٹسٹ بھی تھے، اور جو ریڈیو پریزنٹرز بھی تھے. ان کے بیچ میں اپنا ایک جگہ بنانا بھی میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ وہاں پہ جانا بھی بڑی بات تھی اس وقت میں. تو وہ وہاں پہ چانس کیسے آپ کو دیا گیا کہ ایک نیا لڑکا آیا ہے، اس کو بولنے کا بھی ابھی پتہ نہیں ہے، تلفظ اس کا ٹھیک نہیں ہے، الفاظ کی ادائیگی کا نہیں پتہ ہے، تو وہ کیسے سارا ممکن ہوا؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاشف کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نا ایک جداگانہ ایک پہچان دی ہے. کاشف کی آواز، کاشف جیسی شکل و صورت، کاشف جیسا انداز، کاشف جیسا بولنے کا انداز، سوچنے کا انداز کسی اور کا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نا یہ ایک یونیفارمٹی دی ہے، یہ الگ سی پہچان دی ہے. ہر ایک انسان کی اپنی آواز ہے، اپنی اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے، اپنے سوچنے کا انداز ہے، اور میسج کو یا پیغام کو یا بولنے کو یا ڈیلیورنس کا اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو خیر میں تو ان کو استاد مانتا ہوں، اور جو میرے رول ماڈل ہیں، اگر آپ آف دیر آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کے سورس آف انسپریشن کون ہے، تو آصف غزالی صاحب، FM 100 کی ایک بہت خوبصورت آواز، اور جن کو میں کہتا ہوں صحیح معنوں میں جو براڈ کاسٹ وائس ہوتی ہے، جو گھمبیر آواز ہوتی ہے، اور جو سننے کو مطلب کانوں میں رس کھولتی ہے جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ آصف غزالی صاحب کی. اب تو خیر وہ UK میں ہوتے ہیں، تو وہ میری انسپریشن تھی. توثیق حیدر، سمن انصاری، نادیہ صالح، شی از ون آف مائی بیسٹ فرینڈ. آج کل تو وہ کینیڈا میں ہوتی ہیں. تو یہ سب لوگ جو ہے ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور میں اپنے آپ کو کبھی بھی ان کے برابر نہیں لاتا. اور لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں سے مجھے ایک چھوٹی سی کک بیک ضرور ملی. وہ ماشاء اللہ آپ بہت اچھا بولتے بھی ہیں، خوش شکل بھی ہیں. تو ٹی وی کی طرف سے کوئی آفر؟ کاشف میں نے 98 میں ریڈیو کو اسٹارٹ کیا تھا. آئی تھنک اٹس بین اوور 21-22 ایئرس، آلموسٹ اتنے ہو چکے ہیں. ٹی وی پہ سچی بات تو یہ ہے کہ چونکہ میں نے اس کو جز وقتی ہی اپنا ایک کام سمجھا اس کو، اور ریڈیو میرا پیشن ہے. میں اس کو کبھی بھی اپنا پروفیشن یا کریئر نہیں بنایا، اس کو شوق کے طور پہ ہی لیا. ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جب میں پروگرام کر رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ جلدی سے چلیں، آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے. تو جب مائک پہ ہم آتے ہیں تو یہ میں مطلب ہے کہ لیت و لال سے کام نہیں لے رہا. سچی بات بتا دوں کہ جب مائک پہ میں ہوتا ہوں میری طبیعت جیسی بھی ہو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں الحمدللہ. تو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ٹی وی سے سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی خواہش ہی نہیں کی کہ میں ٹی وی پہ جاؤں. ہاں میں نے ریڈیو پاکستان کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کے کچھ پروگرام ضرور کیے ہیں، لیکن اتنے تواتر کے ساتھ نہ ہونے کے برابر میں نے کیے، لیکن کیے ضرور ہیں میں نے. ریڈیو پاکستان میں ایک بڑا مشہور ترین آپ کا جو پروگرام سنا بھی جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو فوجی جوانوں کے لیے آپ کرتے ہیں، تو وہ کیسے ملا آپ کو؟ اور اس کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی کیا کوئی پریپریشن کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیشنل لیول پہ جا رہا ہے، ایون کہ اور انٹرنیشنل بھی لوگ اس کو سنتے ہیں، تو اس کی جو فیم ہے اس کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں، اس بارے میں بتائیں. اچھا، بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. اچھا، کچھ آپ کی زندگی میں نا آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو پروگرام میں کہا نا کہ میں اسکرپٹڈ تھا. میری ایک بڑی وشفل ڈیزائر ہوتی تھی کہ میں فی البدی کبھی بولوں. کبھی تو ایسا دن آئے کہ میں بغیر اسکرپٹ کے بات کر سکوں جیسے دوسرے آرٹسٹ کرتے ہیں یا ڈی جیز کرتے ہیں.
تو میرے خیال میں اس کے لیے شاید میرے اندر وہ کریج نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا. مائک پہ آنے کے لیے آپ کے پاس نالج کی اور بات کو ڈیلیور کرنے کا آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، جرأت ہونی چاہیے آپ کے اندر. آپ کو تھوڑا سا بہادر بننا چاہیے. جیسے آپ نئے اگر آپ روڈ پہ آتے ہیں گاڑی سیکھ کے تو آپ ڈرتے ہیں اوورٹیک کرنے سے، ٹھیک ہے. تو میں نے تھوڑا سا اپنے اندر یہ جرأت پیدا کی. اور دوسرا آپ نے ایک سوال پوچھا کہ کس طرح میں مجھے پروگرام کیسے ملا. تو میں ورلڈ سروس میں پروگرام کر رہا تھا. میرے بہت اچھے پروڈیوسر ہیں جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی اپرچونٹی دی. انہوں نے مختلف چینلز کے اوپر مجھے لے کے گئے. عمران منور آوان صاحب ریڈیو پاکستان سے فوجی بھائیوں کا پروگرام جو ہے، جو سیاچن کے جوان ہوتے ہیں ان کے بطور خاص جو ہے پروگرام کر رہے تھے. جاگتا پاکستان جو ہے ریڈیو پاکستان کا ایک بہت ہی پاپولر پروگرام ہے جو فوج پاکستان کے لیے پیش کیا جاتا ہے. ان کا کمپیئر نہیں تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ارشد آ کے پروگرام کرو. اب میں دھڑکتے دل کے ساتھ اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہاں پہ گیا. میں نے کہا آج پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور آپ یقین کریں کہ جیسے ہی 11:05 ہوئے اور بیک گراؤنڈ میوزک چلا، وہ بڑا پیٹریوٹک پروگرام ہے کہ سیاچن کے بلند چوٹیوں کے اوپر برف سے ڈھکے ہوئے جو پہاڑ اس کے اوپر بیٹھے، ایگلوس میں بیٹھے ہیں، بنکرس میں بیٹھے ہیں، یکبستہ ٹھٹرتا موسم ہے، ہمارا ایک فوجی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے. تو میرے لیے وہ بڑا ایک اچھی اپرچونٹی تھی. اللہ نے مجھے میرا ساتھ دیا. میں نے وہ پروگرام بہت اچھا کیا. تو وہاں سے لے کر اب تک، تب سے لے کر یعنی کہ 2008 کی بات ہے، 2008 سے لے کر اب تک پھر میں جاگتا پاکستان ہی کر رہا ہوں. تو کچھ ہمارے اپنے جو سورسز سے پتہ چلا کہ آپ کو فوٹوگرافی کا بڑا شوق ہے، تو اس حوالے سے بتائیں کہ وہ کیسے شوق ڈیولپ ہوا اور اس پہ کوئی کام بھی کر رہے ہیں یا کچھ آگے مطلب پروفیشنل کریئر کے طور پہ اس کو اپنائیں گے؟ اچھا، پروفیشنل تو کریئر کے طور پہ تو اب میں نے جو کچھ بننا تھا وہ بن چکا. آپ نے ایک سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کے علاوہ میں ویسے سرکاری آفیسر بھی ہوں، ایک سرکاری ملازم ہوں میں، لیکن ساتھ ساتھ انسان کے پاس بڑا شارٹ پیریڈ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بڑا قلیل وقت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. تو اس ٹائم پیریڈ کو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز میں آپ کو کیا کہنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے. صرف پیسہ کمانے کی دوڑ میں ہم صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پیسہ ضرور کمانا چاہیے، لیکن کچھ کام انسان پیٹ کے لیے کرتا ہے اور کچھ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے جو آپ کے لیے بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. آپ کو آگے بڑھنے میں، زندگی میں آگے بڑھنے میں بڑے آپ کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں. تو ریڈیو اسی طرح میرے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہے، میرے لیے انکریجنگ ہے. تو فوٹوگرافی کا بھی میں نے کہا نا کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بائی برتھ ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو جب میں 8th کلاس میں تھا تب سے میں نے جو ایک کیمرہ تھا، یعنی کہ وہ فوکسنگ کیمرہ تھا، میمیا اس کا نام تھا. تو وہ آٹو فوکس نہیں، فوکسنگ کیمرہ. تو اس وقت وہ ریل والے، فلم والے کیمرے آیا کرتے. جب 8th کلاس میں تھا تب سے کسی زمانے میں 36، ہاں جی ایگزیکٹلی. اور اگر 38 یا 37 آ جائیں تو وہ بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا، بونس فوٹو. تو 8th کلاس سے میں فوٹوگرافی کر رہا ہوں الحمدللہ. یہ بھی میرا پیشن ہے. ساتھ ساتھ میں فوٹوگرافر بھی ہوں. اس کے علاوہ آپ کو اور بتاتا چلوں کہ میرا اپنا ایک ایڈونچر کلب ہے جس کا ایم جو وہ صرف یہ ہے کہ ہم جو ہماری جو یوتھ ہے جو آج کل گیجٹس کی شکار ہو چکی ہے اور جو صحیح معنوں میں جس کو مطلب ہے کہ زندگی کے رعنائیوں سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اس سے محروم ہے. گیجٹ سے ہٹ کے بھی ایک زندگی ہے، میدان ہے، زمین ہے. اپنے پاؤں کو محسوس کرانے چاہیے کہ گراؤنڈس کیا چیز ہوتی ہے، مٹی کیا ہوتی ہے، گھاس کیا چیز ہوتی ہے، پہاڑوں پہ چلنا کیا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں ینگسٹرز کو جو ہے مختلف جگہوں پہ لے کے جاؤں اور قدرت کی حسین فیاضیوں سے جو ہے ان کو بہرمند کر سکوں. کیونکہ آپ کا آغاز جو تھا ریڈیو پاکستان تھا، لیکن آپ نے پھر اس کے بعد سرکاری ریڈیو سے آپ پرائیویٹ میڈیا پہ آ گئے. مطلب یہ جو FMs ہیں، اور اس کا جو ڈفرنس کیا ہے جو گورنمنٹ کا اور جو پرائیویٹ میڈیا میں؟ ریڈیو پاکستان سے مراد یہ کہ میڈیم ویو یا شارٹ ویو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد FM جو فریکوینسی ہے، اس میں آپ کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو میڈیم ویو ہے یا شارٹ ویو ہے، اس پہ کیا ہے کہ آپ بڑے دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں. ریڈیو پاکستان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس پہ آپ بات کرتے ہیں، ایک اپنا ایک نارمز ہوتے ہیں. FM پہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑا فری اسٹائل میں آپ پروگرام کرتے ہیں. تو بیسیکلی میرے اندر جو ہے ریڈیو پاکستان جو اپنا ایک اس کی اپنی ایک پہچان، جو اپنی ایک کیا کہنا چاہیے کلچر جو تھا، وہ میرے اندر اتنا میں نے اس کو ایبزارب نہیں کیا.
قدرتی طور پہ میں تیز بولنے کا عادی تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پہ آ کے کہ آپ فرینکلی اور فریلی آپ بات کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، سرائکی میں ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں. جبکہ ریڈیو پاکستان میں اگر آپ بات کریں تو اپنے ایک ہی ٹھہراؤ کے ساتھ آپ کے لہجے میں بھی اور سلو ٹون میں، کیونکہ میڈیم وے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو اگر تیز کریں گے تو اوور لیپ ہوتی ہے، جو سننے والا تو اس کو سمجھ نہیں آتی. میرا سوال اصل میں بیسیکلی یہی اس سے ریلیٹڈ ہی تھا کہ آپ کا ایکسپیرینس، کیونکہ پرائیویٹ پروڈکشنز اور جو گورنمنٹ کا ہے کافی زیادہ ڈفرینس ہے، کہ اس کا آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے کہ وہاں کا جو کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے اور یہاں پہ اس میں کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں آپ؟ اچھا، ریڈیو پاکستان نے تو مجھے سکھایا ہے. ریڈیو پاکستان ایک استاد ہے. ریڈیو پاکستان ایک ٹریننگ آپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بولنے کی، آپ کو اعتماد دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ چاہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی سٹارز ہیں انہوں نے ریڈیو پاکستان سے، ریڈیو سے سٹارٹ کیا، پھر وہ ٹیلی ویژن پہ گئے، وہ فلم میں گئے، وہ ٹی وی پہ گئے، اور اسی طرح مختلف قسم کے پرائیویٹ جو ہے ریڈیو اسٹیشن پہ گئے اور وہ انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا. تو بیسیکلی ہماری جو روٹ ہے، ہمارا جو سورس آف انسپریشن ہے وہ ریڈیو پاکستان ہے. ساری چیزیں تو مطلب آپ کی جو اوور آل پروفیشنل کریئر ہو گیا، باقی آپ کا جو آپ گورنمنٹ جاب بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ ہابی بھی، مطلب ایک تو چیز ہے جیسے آپ نے وہ ایڈونچر کلب کے بارے میں بتایا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی وقت بچتا ہے کہ آپ کوئی بک ریڈنگ کر رہے ہیں یا کوئی میوزک سنتے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی چیز؟ ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیں، میوزک کے ساتھ تو میرا تعلق ہے ہی ہے. جب پروگرام کرتا ہوں تو میوزک سننے کا موقع مل جاتا ہے. گاڑی میں ہوتا ہوں تب بھی میوزک ہوتا ہے. جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب بھی میوزک کا ساتھ ہوتا ہے، اداس ہو تب بھی میوزک کا ساتھ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں جو براڈ کاسٹر ہوتا ہے اس کا کتاب کے ساتھ بہت اہم ایک ریلیشن ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. براڈ کاسٹر کا جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے وہ اس کا کتاب ہوتی ہے. اس کے جو مطالعہ نہیں کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو، آج کل تو خیر آپ گوگل پہ چلے جائیں، سوشل میڈیا بھی آپ سمجھ لیں کہ ہماری ورچولی بک ہے ہماری، تو اس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یقیناً میں میرے اپنے اندر میری وہی ہے کہ ٹائم پیریڈ ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، تو زیادہ کچھ کرنے کی جستجو میں ہم لگے رہتے ہیں. تو گرافک ڈیزائننگ، بیسیکلی میں گرافک ڈیزائنر بھی ہوں، لیکن وہ پروفیشنل ہی نہیں ہوں، صرف اپنے شوق کی حد تک یا اپنے ادارے کی ضروریات تک میں یہ رکھتا ہوں. تو اس کے علاوہ ایڈونچر کلب ہے اور فوٹوگرافی ہے اور آڈیو پروڈکشن بھی کرتا ہوں ان سم ہو، اگر ٹائم مل جائے تو. یہ بتائیں کہ آج کل تو بڑا فاسٹ دور ہے، تو آپ کو پتہ کہ ہر چیز بڑی کوئک ہے، تو آپ بھی اپنے جو شوز ہیں یا باقی چیزیں ہیں تو اس کی جو تیاری ہے اس کا کیا پروسیس ہے اور کتنا ٹائم آپ یوزلی لگاتے ہیں کہ یار میں اپنا ایک اچھا سے اچھا جو ایک شو ہے پریزنٹ کر سکتا ہوں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ شو کیسا ہے. جیسے آج کل میں ریڈیو پاکستان میں 2 شوز کر رہا ہوں. ایک ہے صبح پاکستان جو 7 سے 8 بجے تک ہوتا ہے، جو آل اوور دا کنٹری جاتا ہے، پورے پاکستان میں قومی نشریاتی رابطے پہ جاتا ہے. اس میں مختلف قسم کی رپورٹس ہوتی ہیں جن کو ہم نے چینلائز کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے اس کو براڈ آن ایئر کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بھی بولنے کا جو مارجن ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بولنا پڑتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں بولنا پڑتا. اس میں ہمیں کرنٹ ایشوز کے اوپر جو ہے بات کرنی پڑتی ہے، موسم کا حال ہے، کچھ چٹ چیٹ ہوتی ہے اور اس طرح کی. لیکن جو جاگتا پاکستان ہے وہ ٹوٹلی موٹیویشنل پروگرام ہے، جو ہمارا سیاچن میں یا ایگلوز میں یا مائنس ٹیمپریچر پہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے ہم نے اس کے مورال کو بڑھانا ہے. اگر اس کے وہاں پہ فریزنگ بائٹ، مطلب وہاں پہ موسم ایولانچ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سردیوں کے موسم میں -34-40 کے قریب وہاں پہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو ان کو جگانا، ان کو موٹیویٹ کرنا، یہ اس پروگرام کا پرپز ہوتا ہے. تو وہ لکھ کے آپ نہیں کر سکتے، میں یہ سمجھتا ہوں. آپ کا اسکرپٹ جتنا جاندار ہوگا آپ اس کو نہیں کر سکتے. جب تک کہ آپ چیز کو اندر سے فیل نہیں کریں گے آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے یہ کہ آپ کو خود سے سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور خاص طور پہ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے یا اپنی وردی کی بات ہوتی ہے یا اپنے فوج کی بات ہوتی ہے، تو میرے خیال میں ہر پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ ایک سپاہی ہے، اور پاکستان کے لیے میرے خیال میں ہر انسان جو ہے اسی طرح جذبہ رکھتا ہے. تو پھر جب مائک آتا ہے، جب سامنے فوجی ہوتا ہے، تو خود الفاظ جو اللہ تعالیٰ اس کا نزول فرماتے ہیں. ٹھیک ہوگا، بالکل صحیح بات کی آپ نے. آپ کا جو کریئر ہے آپ نے بتایا 20-22 سال کا ہو چکا ہے، تو اس کریئر کے دوران آپ نے بے شمار شوز کیے ہوں گے، پرائیویٹ میڈیا پہ بھی، سرکاری ریڈیو پہ بھی. ویسے تو کہتے ہیں کہ آرٹسٹ کو اپنے سارے بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا کوئی اپنا ذاتی طور پہ جو فیوریٹ پروگرام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جب میں کرتا ہوں تو مجھے ایک دلی خوشی فیل ہوتی ہے؟ جاگتا پاکستان. جاگتا پاکستان از مائی آل ٹائم فیوریٹ پروگرام. اور چاہے حالات جیسے بھی ہوں، موسم جیسا بھی ہو،
میں یہ شو نہیں چھوڑتا, میں ضرور کرتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے سیاچن کے پہاڑ جو ہے وہ بلاتے ہیں. ابھی آپ نے میوزک کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ میوزک آپ کو بڑا پسند ہے, تو اپنی کوئی پسند بتائیں جو آپ کو پرسنلی گاڑی چلاتے ہوئے سنتے ہیں, یا اوور آل جیسے کوئی بات ہے خوشی میں غمی میں. ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا گانا جو بندہ ہر وقت سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بس یہ میرے نا جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے. اچھا, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو شوق ہے یا آپ کی جو پسند ہے وہ بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. انسان ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ شوق چنچل گانے وہ سنتا ہے, خاص طور پہ جو بچپن کے ساتھ آپ کی جن گانوں کے ساتھ آپ کے بچپن کی یادیں ایسوسیٹیڈ ہوں, جیسے نازیہ حسن ہو گئے, زہیب حسن ہو گئے, یہ ہمارے بچپن میں مطلب ہمارا کرش تھے ایک طرح سے کہنے. مجھے آج تک کرش کی اردو سمجھ نہیں ہے کہ اردو کیا ہوگی, لیکن وہ ہمارا کرش تھے اور وہ مجھے بہت پسند ہے اور ابھی تک پسند ہے. جنید جمشید مجھے بہت پسند ہے, ملکہ ترنم نور جہاں مجھے بہت پسند ہے, اور ان کے خاص طور پہ جو سافٹ سانگ ہیں پنجابی وہ مجھے بہت پسند, ان کی غزلیں بہت پسند ہیں. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی, نصرت فتح علی خان, راحت فتح علی خان, اور اسی طرح مطلب بے شمار جو ینگسٹر ہے میں ان کو بھی بہت زیادہ سنتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو میں نے اپنے پروگرام کے فارمیٹ اس طرح رکھے کہ ہمیں پرانوں کے ساتھ نئی نئی نغمے بھی. اولڈ جو کلاسیکل سانگز ہیں مجھے بہت پسند ہیں, زبیدہ خانم سے لے کر اور میں کہتا ہوں کہ عالمگیر تک مجھے سب پسند ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ بھی بات بالکل آپ نے درست فرمائی کہ آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ تو خیر شاید ان ناموں سے واقف بھی نہیں ہوگی, لیکن یہ جو سینئر لوگ ہیں وہ ابھی بھی ان اصل میوزک بیسیکلی وہی ہے. تو جو ابھی کرنٹ میوزک اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کی اپنی اپنی نیڈ ہوتی ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ نسل جو ہے آگے 10 سال کے بعد جب اس میوزک کے بارے میں سوچے گی جو آج کل ہے تو شاید ان کو بہت زیادہ مس کرے. تو وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم اس وقت ارتقائی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر دور کا میوزک کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے, اور اس دور کی جو یوتھ ہے وہ اسی میوزک کو آگے لے کے چلیں گے, وہ ان کے لیے سورس آف انسپریشن ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کا میوزک جو یوتھ ہے ہماری, نہ صرف یہ ہے کہ اپنی آواز کے ذریعے بلکہ اپنی ویڈیوگرافی کے ذریعے, سینیماٹوگرافی کے ذریعے بھی پورے پاکستان میں پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کر رہا ہے میوزک کی صورت میں. ٹھیک ہو گیا. ابھی کیونکہ وقت کی تھوڑی کمی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بھی نکلنا ہے, تو میں اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاؤں گا. ابھی نئے آنے والے جو براڈ کاسٹرز ہیں یا آر جیز ہیں, آپ ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں, کیونکہ فیلڈ میں آنا ہر بندہ جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیا بڑا آسان ہو گیا, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے, یا اس کے وائس کے تھرو آپ بہت ساری ایپس آ گئی ہیں, لپسنگ لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کچھ بتانا چاہیں, کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ مین اسٹریم میڈیا میں آئے, تاکہ ایک الٹیمیٹلی ہر انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے فیم, اس کی بھوک ہوتی ہے. تو آپ کوئی گائیڈنس دینا چاہیں, کوئی مشورہ دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کا. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب آئے تھے ریڈیو کی جانب تو اس وقت صرف شوق تھا, اپنے من کی تسکین کہہ لیں, اور اب جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں یہ کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں. تو جب آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے لیں گے تو آپ کی جو پیاس ہے وہ کبھی نہیں بھولیں گے. کچھ میں نے کہا نا کہ کچھ کام آپ پیٹ کے لیے کرتے ہیں, کچھ اپنی روح کی تسکین کے لیے کرتے ہیں. تو جب آپ روح کی تسکین کے لیے پروگرام کریں گے یا کوئی بھی آپ کام کریں گے, کوئی بھی پروڈکشن کریں گے, اور اس کو آپ پاکستانیوں کے لیے یا انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کریں گے, تو فیم دینا, شہرت دینا, یہ تو ایک بلیسنگ ہے, یہ تو رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا. لیکن آپ نے وٹ یو ہیو ٹو ڈو وہ یہ کہ آپ خالص دل کے ساتھ پروگرام کریں. کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں خالص دل کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اگر آپ کریں گے اور اچھی نیت انٹینشن کے ساتھ کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہرت ہے وہ رزق ہے, اور رزق جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور آپ کو ضرور ملے گا. بہت شکریہ. ابھی سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا ہے, اور آپ بہت بزی اسکیجول پہ چل رہے تھے اور ہم نے چھاپا مار کے آپ کو پکڑا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور اینڈ پہ آپ ہمارے ٹی وی کے لیے, ہمارے اسٹاف کے لیے کچھ کہنا چاہیں. بہت شکریہ کاشف منہاس اور ایکس ٹی وی کا اور آپ کی پوری پروڈکشن ٹیم کا, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں, دراصل آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے یہ عزت بخشی آپ, اور میری دعائیں ایک تمنا ہے آپ کی ایکس ٹی وی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچائے, دل جمعی کے ساتھ کام کرتے رہیں انشاءاللہ, اور کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن ہو سکتا ہے اور آپ کو وہ بے تحاشا جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اوکے جی, اس کے ساتھ ہی آج کا جو ویڈیو ہے ہم اس کو کلوز کریں گے. انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ لے کے حاضر ہوں گے, تب تک ہمیں اجازت دیں.